السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر میں 4 مرتبہ فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ان الذی فرض علیک القرآن، وہ ذات جس نے آپ پر قرآن پاک کو فرض فرمایا۔ جب قرآن کریم کے لیے فرض کا لفظ بولا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے معنی سمجھنا، اس کے مفہوم پہ غور و فکر کرنا۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کے اندر تفکر کرنا، قرآنی سیاق و اسباق کو حاصل کرنا، اور قرآن کریم کے اوامر کو بجا لانا، اس کی نواہیات سے بچتے رہنا، اجتناب کرنا، اور قرآن کریم کے بیان کردہ احکامات کے مطابق اپنے شب و روز بسر کرنا، یہ ہے قرآن کریم فرض۔ سیکھنا بھی فرض ہے، ضرور سیکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤ، قیامت والے دن پوچھا جائے گا، یہ اسپیشل سوال ہوگا تم سے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائی کہ نہیں دلوائی۔ 20واں پارہ سورۃ القصص، آخری رکوع کا آغاز، آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الدار الآخرۃ، یہ آخرت کا گھر ہے، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، بناتے ہیں ہم اسے ان لوگوں کے لیے جو نہیں چاہتے زمین میں بلند ہونا اور نہ ہی فساد چاہتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہے۔ من جاء بالحسنۃ، جو لے کے آئے نیکی، فلہ خیر منہا، پس اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو لے کے آئے برائی، فلا یجزی الذین عملوا السیئات، پس نہیں بدلا ان لوگوں کا جنہوں نے برے اعمال کیے، الا ما كانوا يعملون، مگر وہی جو وہ عمل کرتے رہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات جس نے فرض کیا آپ پر قرآن، لرادک الی معاد، لوٹانے والی ہے آپ کو بہترین لوٹنے کی جگہ کی طرف۔ قل ربی اعلم، آپ فرما دیجئے میرے پروردگار زیادہ جانتے ہیں، من جاء بالہدی، جو ہدایت لے کے آیا، ومن هو فی ضلال مبین، اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ وما کنت ترجو، اور نہیں تھی آپ کو امید، ان یلقا الیک الکتاب، کہ نازل کی جائے گی آپ کی طرف کتاب، الا رحمتا من ربک، مگر یہ آپ کے پروردگار کی رحمت ہے۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، پس نہ ہو جائیں آپ کافروں کے مددگار۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور ہرگز وہ نہ روکیں آپ کو اللہ تعالی کی آیات سے، بعد اذ انزلت الیک، اس کے بعد جب وہ نازل ہو چکی آپ کی طرف۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور بلائیے اپنے پروردگار کی طرف۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والوں میں نہ ہو جائیں۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور نہ پکارو اللہ تعالی کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اسی کے۔ کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، سوائے اللہ کے چہرے کے۔ لہ الحکم، اسی کے لیے فیصلے ہیں، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق رحمت سے آج سورۃ القصص کا آخری سبق پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قارون کا عبرتناک واقعہ کل آپ نے سماعت فرمایا۔ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ ہی فنا ہونے والا ہے۔ کامیاب اور بہترین وہ انسان ہے
جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آخرت والے گھر کی تعمیر کر لے، اپنے آخرت والے گھر کی تیاری کر لے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ، بیمار ہوئے، صحابہ کرام عیادت کے لیے گئے تو دیکھا گھر سامان سے خالی تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب پوچھا تو فرمانے لگے ہمارا ایک اور مکان ہے، ہم اپنا سامان وہاں پہ بھجوا رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فوراً سمجھ گئے کہ ابو درداء کا اشارہ آخرت کے گھر کی طرف ہے، تو فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، یہ زہد، یہ تقوی، یہ پرہیزگاری ضرور ہونی چاہیے، لیکن دنیا میں رہنے کے لیے بھی تو ساز و سامان کی ضرورت ہے، استعمال کی اشیاء کی ضرورت ہے۔ تو سیدنا ابو درداء فرمانے لگے میں یہاں پہ کیسے سامان بناؤں، میں سامان بنانے میں مصروف ہو جاؤں اور گھر کا مالک مجھ سے گھر خالی کروا لے، میرا موت کا پیغام آ جائے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہو پل کی خبر نہیں، میں سامان بنانے میں مصروف ہو جاؤں اور مالک مکان مجھ سے مکان خالی کروا لے، میں کیسے سامان کی فکر کروں، میں اپنے آخرت والے گھر میں ہی سامان بنا رہا ہوں۔ تو یہ ایسے نیک طینت لوگوں کا تذکرہ ہے، تلک الدار الآخرۃ، یہ آخرت کا گھر ہے، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو ایسی گمنام اللہ والوں کی ہستیوں کے لیے بنایا گیا جو زمین میں نام چاہتے ہی نہیں، بلند ہونا چاہتے نہیں، اونچا، فیمس، معروف، مشہور ہونا چاہتے نہیں۔ آپ یقین کیجئے یہ جس وقت اور دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج بھی آپ اللہ والوں کی تلاش کے لیے نکلیے، ایسا نہیں کہ اللہ والے ملتے نہیں ہیں، لیکن آج بھی اللہ والے آپ کو کسی دور دراز گاؤں کے کچے مکانوں کے کچے وساروں اور کمروں کے اندر ملیں گے۔ وہ دنیا سے بالکل کٹ کے ہٹ کے ایک گمنام سی زندگی چھوٹی چھوٹی بستیوں اور دیہاتوں میں گزارتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جو مشہور نہیں ہونا چاہتے، جو زمین میں بلند اور اونچا نہیں ہونا چاہتے۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھیے، میں نے کچھ عرصہ پہلے خطبہ جمعہ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور ہونے سے بھی پناہ چاہتے تھے۔ یہ باضابطہ حضور کی دعا ہے کہ اللہ میں بڑا مشہور ہو جاؤں، میرے بڑے تذکرے ہوں، اللہ میں اس سے بھی آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور آج جس فتنوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، العیاذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ یہاں پہ فیمس ہونے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے اپنے بدن کی نمائش کروا کے اریاں اور ننگی ویڈیوز آئے روز اپلوڈ کر کے لوگوں کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد اور ایک ہی مطمع نظر ہے کہ کسی طریقے سے بس ہمارا تذکرہ زبان زد عام ہو، بس کسی طریقے سے ہم لوگوں میں مقبول ہو جائیں، فیمس ہو جائیں، لوگوں کے اندر مشہور ہو جائیں، ہمارا نام بلند ہو۔ یاد رکھیے کل من علیہا فان، آپ کا نام فوت ہونے کی دیر ہے۔ میری آبزرویشن یہ ہے کہ ہمارے فوت ہونے کے 50 سال بعد تو شاید دنیا یہ بھی بھول جاتی ہے کہ اس نام کا کوئی بندہ بھی کبھی دنیا میں آیا تھا، تو باقی نام رہنے والا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی صرف تیرے رب کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جو دنیا میں گمنام ہو کے اللہ والے اپنی زندگی بتا دیتے ہیں۔ فرمایا وہ زمین کے اندر نہ بلند مقام مرتبہ چاہتے ہیں ولا فسادا، اور آخرت کا گھر ان کے لیے بھی ہے کہ جو زمین میں فساد نہیں چاہتے، فساد کے اندر چوری، ڈکیتی، فساد کے اندر بد امنی، فساد کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی، رسول اللہ علیہ السلام کی حکم عدولی، سنت مبارکہ سے اعراض، یہ ساری چیزیں لفظ فساد میں آتی ہیں۔ یہ اتنا وسعت والا معنی ہے عربی کا لفظ فساد جو ہے، اس میں تمام برائیاں آ جاتی ہیں، چاہے ان کا تعلق اخلاقی معاملات سے ہو، معاشرتی معاملات سے ہو یا مذہبی معاملات سے ہو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام تو رب سے ڈرنے والوں کا ہے، پرہیزگاروں کا اچھا انجام ہے۔ کون؟ من جاء بالحسنۃ، جو نیکیاں لے کے آئیں، فلہ خیر منہا،
نیکی تھوڑی لے کے آئے، ترلا منت زیادہ کر لے، میرے مالک تیری شان کے لائق تو نہیں، لیکن یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ کریم ایک کے بدلے 10 نہیں، ایک کے بدلے 70، ایک کے بدلے 700، یہ تو قرآنی ایویڈنس ہے۔ اور بلکہ حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ ہے ایک ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ اور 10 لاکھ نیکیاں بھی نصیب فرماتے ہیں۔ جتنے سنسیئر ہوں گے، جتنے ہم للہیت میں اپنے آپ کو زیادہ ڈبو کے نیکی کریں گے، اتنا یہ نیکیوں کے بدلے کا اجر اللہ کی طرف سے بڑھتا جائے گا۔ اور کیسی رحمت ہے، سبحان اللہ۔ اصول تو یہ تھا کہ جو ایک نیکی کرے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اصول تو یہ تھا کہ جو بدی کرے اس کو بھی، بلکہ میں تو کہتا ہوں 20 ملنی چاہیے، بدیاں 20 گنا اس کے کھاتے میں، کیوں؟ اس نے اپنے مالک کی نافرمانی کی۔ لیکن یہاں پہ کتنی رحمت ہے، میرے اللہ کتنے شفیق ہے، فرمایا جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے کئی گنا بہتر بدلہ دے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، جو گناہ کر کے آئے، فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کا صرف اتنا بدلہ ہے جتنا اس نے گناہ کیا۔ اب اس کی تائید حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے، بطور برکت کے یہاں تفسیر میں حدیث مبارکہ آپ نوٹ فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرامن کاتبین فرشتوں کو مخاطب ہوتے ہیں، میرے ملائکہ میرا بندہ گناہ کا ارادہ کر لے، کیا نہیں، اس کا گناہ نہ لکھنا، جبکہ نیکی کا عالم تو یہ ہے کہ نیکی کا صرف ارادہ دل سے کر لے، اسی وقت نیکی کا اجر شروع ہو جاتا ہے۔ کتنی شفقت ہے اللہ تعالیٰ کی، فرمایا جب گناہ کا ارادہ کرے لکھنا نہیں، اور جب گناہ کر لے تو انتظار کرنا۔ یہ 2 حدیث کے مضامین کو میں ایک جگہ پہ بیان کر رہا ہوں۔ گناہ کا ارادہ کر لے، دوسری روایت میں آتا ہے کہ 3 ساعتوں تک، 3 گھڑیوں تک فرشتے منتظر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی ہے، ابھی اس کے رجسٹر میں گناہ نہیں لکھنا، 3 گھڑیاں گزرنے سے پہلے اگر شرمندہ ہو کے، نادم ہو کے، آ کے رو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ اب تیسری ایک اور حدیث مبارکہ ساتھ شامل کر لیں، رو کے کتنا رو کے، کیسا رو کے، کتنا روئے گا تو پھر یہاں پہ شنوائی ہوگی۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں رونا نہیں آتا، رونے والا منہ بنا لے۔ رونا، دل اتنا سخت ہے، رونا آنسو نہیں نکلتے، صرف رونے والی شکل بنا لو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے۔ اب واپس آئیے اس حدیث مبارکہ کی طرف۔ 3 ساعتوں تک فرشتے منتظر رہتے ہیں، میرے فرشتوں اس سے گناہ ہو گیا نہیں لکھنا، میرا بندہ نادم ہو کے، شرمندہ ہو کے واپس آ کے مجھ سے صلح کر لے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے گا۔ اور اگر 3 ساعتیں گزر جائیں تو پھر بھی گناہ کتنے لکھنے ہیں؟ 1 کے بدلے صرف 1 گناہ، جبکہ نیکی 1 کے بدلے 10، 70، 700، 1 لاکھ لکھنی ہے، اور بدی میرے بندے سے ہو جائے تو 1 کے بدلے صرف 1 ہی لکھنا۔ مجھے بتائیے کائنات کے اندر ہمارے لیے اس سے زیادہ مہربان کون سی ہستی ہے؟ یوں ہی تو نہیں فرمایا تھا کہ میں نے محبت کے 100 حصے ہیں، 1 حصہ دنیا میں تقسیم کیا، 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں۔ سب سے شفیق رشتہ ماں کا رشتہ ہے، سب سے شفیق رشتہ۔ ہم میں سے جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو چکی، اللہ ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ فرما دے۔ سب سے مبارک رشتہ، شفیق رشتہ ماں کا رشتہ ہے، لیکن جو رب کریم 99 ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والے ہیں، آپ اندازہ کیجئے اللہ جی کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ جو بدی کرے ہم بدی کرنے والوں کو نہیں بدلا دیتے، الا ما كانوا يعملون، مگر جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان الذي فرض عليك القرآن، بے شک وہ ذات جس نے آپ پہ قرآن کریم کو فرض فرمایا۔ فرض فرمانے سے مراد سورہ النور کے آغاز میں یہ تفصیل عرض کر چکا ہوں، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، اس سورت کو اتارا بھی ہم نے، فرض بھی ہم نے کیا۔ جب قرآن کریم کے لیے فرض کا لفظ بولا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے معنی سمجھنا، اس کے مفہوم پہ غور و فکر کرنا۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کے اندر تفکر کرنا، قرآنی سیاق و اسباق کو حاصل کرنا، اور قرآن کریم کے اوامر کو بجا لانا، اس کی نواہیات سے بچتے رہنا، اجتناب کرنا۔
اور قرآن کریم کے بیان کردہ احکامات کے مطابق اپنے شب و روز بسر کرنا، یہ ہے قرآن کریم فرض۔ سیکھنا بھی فرض ہے، ضرور سیکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤ، قیامت والے دن پوچھا جائے گا تم سے، اسپیشل سوال ہوگا تم سے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائی کہ نہیں دلوائی۔ تو اس لیے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن، وہ ذات جس نے آپ پر قرآن پاک کو فرض فرمایا، لرادک الی معاد، وہ اللہ ضرور لوٹائیں گے آپ کو، وہ اللہ ضرور لوٹائیں گے آپ کو، الی معاد، بہترین لوٹنے کی جگہ۔ بہترین اس لیے بولا گیا، دال کے نیچے دو زیر تنوین ہے، تنوین تعظیم کے لیے بھی آتی ہے۔ بہترین لوٹنے کی جگہ کی طرف آپ کو لوٹایا جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں ایک روایت مروی ہے، اس کے تناظر میں اس کی تفسیر یہ ہے، الی معاد، دنیا میں اللہ کریم آپ کو مکہ مکرمہ کی طرف واپس لوٹائیں گے۔ اور حضور نے جن حالات میں یہاں سے ہجرت فرمائی تھی، نکلے تھے آپ رات کے پہر میں اپنی جان کو بچاتے ہوئے، ایک وقت آیا، 8 سال ہی گزرے تھے، اللہ کریم نے فاتح انداز میں سن 8 ہجری میں دوبارہ مکہ مکرمہ میں آنا نصیب فرما دیا تھا، اور اتنے روب اور دبدبا کے ساتھ کہ بڑے سے بڑے کافروں کو بھی سامنے آنے کی جرت نہیں اس رات اس موقع پہ ہو سکی، جو پتہ ہے مکہ کا موقع ہے۔ ایک تو یہ تفسیر ہے، دنیا کے اعتبار سے معاد کا مطلب اللہ کریم آپ کو مکہ مکرمہ میں واپس لوٹائیں گے۔ آخرت کا جب مثال آ جائے تو پھر معاد سے مطلب وہ مقام محمود ہے جو ہمارے پیارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم عطا فرمائیں گے۔ جنت بھی اس سے مراد لی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس والی تفسیر میں تمام مفہوم اور معنی اپنے موضوع اور موقع کی مناسبت سے درست ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ نے دیکھا ہوگا بیت اللہ شریف کا جب طواف کرتے ہیں تو یہ انڈونیشیا کے لوگ ہیں، یہ قرآن کریم کی یہ آیہ مبارکہ جو ہے پتہ نہیں کس درد کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں، اور انہوں نے اس کا مفہوم کیا لیا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک جنہوں نے جس ذات نے آپ پہ قرآن اتارا، لرادک الی معاد، وہ آپ کو ضرور ایسی جگہ واپس لوٹائیں گے۔ تو میں نے ایک صاحب سے سوال کیا، انڈونیشین تھے، میں نے پوچھا کہ آپ کی ٹولیاں اور گروپ کے گروپ آتے ہیں اور اونچی اونچی آواز میں آپ یہ آیہ مبارکہ دوران طواف یا عمرے یا حج کے مناسک کے دوران ضرور پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے اس کا معنی یہی لیا ہے، ہم اس تڑپ کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ جو اللہ آج لے کے آیا ہے لرادک الی معاد، وہ اللہ دوبارہ ہمیں یہاں لے کے آئے گا۔ کیسا دیکھیے اسلام کہاں پہنچ، جتنا اسلام ہمارے اندر ہے، جتنا قرآن و سنت کو فہم ہمارے اندر ہے، شاید ان ممالک کے اندر تبلیغ کا وہ رویہ نہ ہو، اس کے باوجود دیکھیے کیسی تڑپ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت حج کی رپورٹ بھی یہی تھی اس سال کہ سب سے زیادہ انڈونیشین لوگ حج کے لیے آئے ہیں، سب سے زیادہ انڈونیشین لوگ آئے ہیں۔ تو میں حیران رہ گیا اس بندے کا مفہوم سمجھ کے، وہ کہنے لگا انڈونیشین، کہنے لگا ہم یہ آیت اس لیے پڑھتے ہیں، اس تڑپ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ آج لے کے آئے ہیں، اللہ ہمیں پھر لے کے آنا، آج عمرہ کروایا اللہ کریم پھر عمرہ کروا دیجئے، آج حج کروایا اللہ کریم آئندہ 7 برس بھی حج کروا دیجئے گا۔ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ، آپ فرما دیجئے اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں ہدایت لے کے کون آیا، وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور کھلی گمراہی میں کون ہے، وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ، آپ کو تو یقین نہیں تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل کی جائے گی۔ یہ ذرا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ پیشین گوئی فرمائی کہ اللہ کریم آپ کو مکہ مکرمہ میں واپس لائیں گے، تو جو ظاہری حالات تھے وہ تو بالکل ہی ناممکن بات تھی کہ جو مکہ والے ہجرت کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں وہ کیسے مکہ میں مجھے دوبارہ داخل ہونے دیں گے۔ اب اللہ کریم نے ایک احسان یاد کروایا، آگے چل کے سورہ شورا میں بھی ہم آخری مقامات میں پڑھیں گے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا،
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم۔ میرے محبوب، ہم نے اسی طرح آپ کی طرف وحی فرمائی ہے۔ ما كنت تدري ما الكتاب، سورہ شورى میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ما كنت تدري، آپ نہیں جانتے تھے، مل کتاب، کتاب کیا ہے، ولل ایمان، ایمان کیا ہے، آپ کو نہیں علم تھا، لیکن ہم نے آپ کو کتاب عطا فرما دی۔ اور دوسری بات یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کی وجہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ اشتہار بازی کرتے ہیں۔ جھوٹے نبی جو ہوتے ہیں وہ پورا پروسیس چلاتے ہیں، پہلے میں ذلی ہوں، میں بروزی ہوں، میرے دل میں خیال آتے ہیں، میں یہ ہوں، میں اللہ کا پیغام آگے لے کے آیا ہوں، میں عیسیٰ بن کے آیا ہوں۔ جو جھوٹے لوگ ہیں وہ پہلے یہ سارے کا سارا وہ بیس بناتے ہیں، بنیادیں مضبوط کرتے ہیں۔ جو سچے نبی ہوتے ہیں، نبی کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی سورہ مبارکہ میں آپ نے پڑھا ہے، اور سورہ نمل جو آج ہماری نماز فجر میں شروع ہو رہی ہے، اس سورہ مبارکہ میں بھی یہی حکم ہے۔ حضرت موسیٰ کو تو وہم و گمان نہیں تھا، اللہ نے نبوت عطا فرما دی۔ سورۃ القصص میں بڑی تفصیل سے آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ کو علم بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی۔ یہاں رسول اللہ علیہ السلام کا دوبارہ تذکرہ کیا گیا، فرمایا وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ، آپ کو تو امید بھی نہیں تھی کہ اللہ کریم آپ کو کتاب عطا فرمائیں گے، الا رحمت من ربک، یہ اللہ کی رحمت ہوئی۔ آپ اس مقام تفکر میں، غار حرا میں، جبل نور پہ آپ جب تنہائی میں ہمارے ساتھ ملاقات کے لیے تشریف لاتے اور ہماری عبادت میں مصروف ہو جاتے، پھر ہم نے جبریل کو بھیج کے آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ الا رحمت من ربک، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، آپ بھی کافروں کے مددگار مت بنیے۔ ولا یصدنک، اور وہ ہرگز نہ روکیں آپ کو۔ یہ قرآن کریم کا واحد مقام ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد یہ دال کے اوپر جو پیش ہے، باقی ہر جگہ پہ دال کے اوپر زبر آئی ہے، ولا یصدنک آیا قرآن کریم میں۔ صرف ایک یہ مقام ہے جہاں پہ ولا یصدنک آیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ نہی غائب، جمع مذکر، با نون تقید، ثقیلہ کا صیغہ استعمال فرمایا گیا اس ایک لفظ کے اندر۔ مطلب یہ ہے کہ ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کو اللہ کی آیات سے روکیں۔ وہ کوشش کریں، وہ کریں گے کوشش، اللہ ان کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے فرمایا ولا یصدنک، وہ ہرگز نہیں روک سکیں گے آپ کو ان آیات اللہ، اللہ کی آیات سے، بعد اذ انزلت الیک، بالخصوص جب وہ آپ کی طرف اتر چکی۔ وادع الی ربک، آپ یہ آیات سنا کے لوگوں کو اپنے اللہ کی طرف بلائیے۔ ولا تکونن من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ یہ حکم جو ہے یہ بظاہر خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، لیکن اصل میں یہ خطاب ہمارے نام ہے، حکم ہمارے لیے ہے۔ اس کی وجہ نعوذ باللہ لیاذ باللہ، رسول اللہ علیہ السلام سے تو شرک کا کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور تو ایک ایک لفظ اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ولا تکونن من المشرکین، تم لوگ مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، سورہ مبارکہ مکمل ہو رہی ہے۔ اللہ کریم کی توحید کا تذکرہ، اللہ کی صفات کے ساتھ سورت شروع ہوئی، اللہ کی توحید اور وحدانیت کے ساتھ سورت کا اختتام کر دیا گیا۔ فرمایا ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو کبھی بھی مت پکارو۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، کیسا خوبصورت جملہ ہے، کیسا خوبصورت جملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی کتاب التوحید میں روایت آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام ایک دعا فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا یموت، میں اس عزت والے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں،
الذی لا یموت، جس اللہ کو موت نہیں ہے، والجن والانس یموتون، جن بھی مر جائیں گے، انسان بھی مر جائیں گے، اللہ کریم دائم بھی ہے، اللہ کریم باقی بھی ہے، اللہ کریم حی قیوم بھی ہے، اور یہاں پہ فرمایا کل شیء ہالک، ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، الا وجہہ، باقی رہے گا اللہ کا نام رہے گا، باقی رہے گا اللہ کا چہرہ رہے گا، باقی رہے گی اللہ کی ذات رہے گی، لہ الحکم و الیہ ترجعون، کیوں کہ فیصلوں کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، تصرفات اور قدرتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور ہم سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ حضرات اس مقام پہ آ کے سورۃ القصص کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے اللہ کی توفیق سے قرآن کریم کی 28 صورتیں مکمل کر لی ہیں، 28 صورتیں یہاں پہ مکمل ہو رہی ہیں، اور یہ بالخصوص یہ جو سورہ مبارکہ ہے جو آج مکمل ہوئی، اس کے 9 رکوعات تھے اور 88 اس کی آیات ہم نے پڑھی، 1454 اس کے کلمات تھے، 6011 اس کے حروف تھے، جو ہم سب نے اللہ کی توفیق سے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ان اسباق میں مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے حسب معمول مل کے اس موقع پہ دعا کرتے ہیں، اللہ کریم اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے توشہ آخرت اور ذریعہ نجات فرما دے۔ حسن ابدال سے ہمارے ایک گروپ ممبر بھائی ظہور الہی صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست آئی ہے، دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالی انہیں مکمل عافیت نصیب فرما دے۔ اسی طرح راول پنڈی سے ہماری یہ خاتون گروپ ممبر، انہوں نے حالات کی درستگی کے لیے، گھر کے سکون کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ تمام پڑھنے پڑھانے والوں سے تو دعا ہے اللہ کریم ان محترمہ سمیت ہم سب کے گھروں کی پریشانیوں کو ختم فرما کے ہمیں عافیت والی، سکون، اطمینان، راحت، نیکی اور عبادت والی، رزق حلال والی زندگی نصیب فرما دیں۔ دیگر جن احباب کے دلوں میں جو جو مناجات، خواہشات ہیں، آرزویں ہیں، حسرتیں ہیں، ہماری مرادیں ہیں، دعائیں ہیں، اللہ کریم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے ہم کنار فرما کے ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان مہیا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اے اللہ، اے قریب و مجیب اللہ، سمیع بصیر اللہ، حی قیوم اللہ، الوہاب الرحمن اللہ، ہماری بہت سی دعائیں آپ کے اشارہ کن کی منتظر ہیں، اللہ کریم فیکون فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کے دلوں کو، روحوں کو، جسموں کو گناہوں کے نقصانات سے پاک فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم ہم نے آپ کی توفیق رحمت سے فہم القرآن کلاس میں سورۃ القصص تک قرآن کریم کی تفسیر کو مکمل کرنے کی سعادت کا کمال لی۔ اے اللہ کریم نہ پڑھنے والوں کا کمال، نہ پڑھانے والے کا کمال ہے، نہ سننے والوں کا کمال، نہ سنانے والے کا کمال ہے، یہ تو آپ کی نظر انتخاب ہے جو ہم گنہگار بندوں پہ ٹھہری۔ اللہ کریم اس کار خیر کو ہم سب کی طرف سے قبول فرما لیجئے۔ مجھے اعتراف ہے سورۃ القصص کے اسباق کے دوران کہیں تجویدی نکات کے اعتبار سے، کہیں گرامر، مفہوم، معنی اور تفسیری نکات سمجھانے کے اعتبار سے یقیناً بہت غلطیاں سرزد ہوئی ہوں گی۔ اے اللہ کریم وہ آپ کی اس گنہگار بندے کی وجہ سے ہوئی، مجھے معاف فرما دیجئے۔ جو بھلائیاں، اچھائیاں بیان ہوئیں وہ تو خالصتاً آپ کی رضا رحمت کا نتیجہ ہے، اسے ہم سب کی طرف سے قبول فرما لیجئے۔ اللہ کریم سورۃ القصص تک
ہم نے قرآن کریم کے جتنے احکامات پڑھے ان پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ جن نواحیات کا تذکرہ پڑھا جو آپ کے ناپسندیدہ کام ہیں، اللہ کریم ہم سب کو ان سے اجتناب کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی رضا میں راضی ہونے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم ہم سب پہ اپنی نظر کرم کو خاص فرما کے ہماری دنیاوی اور اخروی مشکلات کو حل فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم جو بیمار ہیں اور برسوں سے بیمار ہیں، آپ کی رحمت کے منتظر ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، میرے اللہ دنیا میں دواخانے تو بہت ہیں لیکن شفا خانہ صرف آپ کے پاس ہے۔ اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما دیجئے۔ ہم روحانی جسمانی ذہنی بیماریوں میں گھرے پڑے ہیں، کچھ ہسپتالوں میں ہیں، کچھ گھروں میں ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما دیجئے۔ ہم میں سے جن کے پیارے والدین بیمار ہیں اللہ ان کے والدین کو کامل صحت عطا فرما دیجئے۔ اللہ کریم جن کے بچے بیمار ہیں، اہل خانہ بیمار ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفا و تندرستی نصیب فرما دیجئے۔ اللہ کریم ہم میں سے جو دنیا سے کوچ کر گئے ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ فرما دیجئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے سر سے والدین کا سایہ شفقت اٹھ چکا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو باپ کی شفقت سے محروم ہو کے یتیمی کے ایام بسر کر رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ماؤں کا شفیق سایہ اور ماؤں کی ممتا کی چھاؤں میسر نہیں۔ میرے اللہ کریم ہمارے وہ پیارے والدین جنہوں نے نہ صرف ہماری اخلاقی تربیت فرمائی، نہ صرف ہماری جسمانی نشو و نما فرمائی، بلکہ انہوں نے ہمیں دین سکھایا، ہمیں بولتے سب سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا سکھایا، ہمیں قرآن کریم کی تعلیم دلوائی۔ آج وہ ہمارے پیارے والدین منو مٹی تلے جا چکے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے والدین کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ فرما دیجئے۔ اللہ کریم ہمارے والدین کی بخشش فرما دیجئے، ان کے درجات بلند فرما دیجئے۔ اللہ کریم جو مقروض ہیں ان کے قرض دور فرما دیجئے، جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو رفع فرما دیجئے، جو بے اولاد ہیں اللہ نیک نرینہ اولاد نصیب فرما دیجئے۔ اللہ کریم ہم میں سے جو صاحب اولاد ہیں ہمارے بچوں کو نیک فرما دیجئے، ہمیں متقین کا امام بنا دیجئے۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک فرما دیجئے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم بیٹے بیٹیوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو والدین پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو رفع فرما دیجئے۔ ہمارے بچوں کو کردار اسماعیل عطا فرما دیجئے، ہمارے بچوں کو سیدنا اسماعیل جیسا با ادب بننا نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے بیٹے بیٹیوں کے لیے نیک اسباب مہیا فرما دیجئے۔ اللہ کریم جو نوکریوں کی وجہ سے روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ اپنی جناب سے خاص نصرت شامل فرما کے ان کے لیے اچھے روزگار کے مواقع فراہم فرما دیجئے۔ میرے اللہ کریم ہم معاشی طور پہ کمزور ہیں، اللہ کریم ہم پریشان ہیں، ہمارے لیے رحمتوں کے رزق حلال کے 20 دروازے کھول دیجئے۔ اللہ کریم ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ فرمائیے گا، اپنے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ فرمائیے گا۔ یہ محتاجی انسان کو ثریا سے زمین کی پستیوں پہ گرا دیتی ہے۔ میرے اللہ اپنی جناب سے ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجئے، ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کی برکتیں رحمتیں ہم پر، ہمارے گھر والوں پر، ہمارے کاروبار پر اور ہمارے دیگر معاملات پر شامل فرما دیجئے۔ ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ فرما دیجئے۔ رب کریم ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ اپنے بیٹوں کے رشتوں کے لیے جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں ختم فرما دیجئے۔ اسی طرح بیٹیوں کے لیے جو پریشان ہیں اللہ ان کی خاص نصرت فرما کے اللہ نیک اسباب مہیا فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم مقبوضہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما دیجئے۔ فلسطین، چیچنیا، بوسنیا، کشمیر سمیت
दुनिया के जिस खित्ते में मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, अल्लाह करीम जालिमों को तबाह बर्बाद फरमा के उन कमजोर नहत्ते मजलूम मुसलमानों की इमदाद आसमान से नाजिल फरमा दीजिए। पूरी दुनिया पे इस्लाम का बोलबाला फरमा दीजिए। अल्लाह करीम हमारी वजह से बहुत से लोगों को कलमा तय्यबा पढ़ के इस्लाम में दाखिल होना नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह करीम हमारी वजह से बहुत से लोगों को जहन्नम से बचा के जन्नत का मुसाफिर बना दीजिए। ए अल्लाह करीम हमारी और हमारे चाहने वालों की खास तरबियत फरमा के हमें सिरात मुस्तकीम की समझ और फहम नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह करीम हम रोजाना आपकी नजर रहमत से, आपकी तौफीक और इनायत से अपने सुबह का आगाज कुरान करीम की तफसीर जैसे अजीम अमल से करते हैं। मेरे मालिक, जिस तरह ये पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, पढ़ाने की तौफीक अता फरमाई, मेरे अल्लाह करीम हमारे दिन के बाकी मामलात में, मामूलात में अपनी खास बरकतों का, रहमतों का नुज़ूल फरमा दीजिए। अल्लाह करीम दुखों के अंधेरों में गिरे पड़े हैं, ये अंधेरों में उठ के कुरान की मोहब्बत लेके आने वालों की जिंदगी से दुखों के अंधेरे दूर फरमा दीजिए। कब्र के अंधेरों से अल्लाह निजात नसीब फरमा के हमारी कब्रों में अपनी रहमत का चराग नसीब फरमा दीजिएगा। है अल्लाह करीम वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान समेत दुनिया के जिस खित्ते में मुसलमान आबाद हैं, उन्हें अपने अपने ममालिक में, अपने अपने देश में अल्लाह करीम इज्जत और तौकीर की जिंदगी नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह करीम इस क्लास में बैठने वाले कितने अहबाब ऐसे हैं जो दुनिया से रुखसत हो चुके, अल्लाह करीम हमारे उन साथियों की मगफिरत फरमा दीजिए। इस मोहल्ला के बसने वाले, इस इलाका के रहने वाले, हमारे जानने वाले अजीजो अकरबा, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, अहले खाना, वालिदैन में से जितने लोग अल्लाह हमसे जुदा हो चुके हैं, अल्लाह करीम उनकी कब्रों को रौज़ा तुम मिर रियाज़िल जन्नह फरमा दीजिए। ए अल्लाह करीम हमारे बाद ऐसे लोगों को पैदा फरमा दीजिएगा जो हमारे लिए इसी तरह सदक़े जारिया का काम करते हुए बख्शिश की, मगफिरत की, कामयाबी की दुआएं मांगते रहें। ए अल्लाह करीम हमारे जो भाई बेटे बिरौने ममालिक में रोजगार की तलाश में मौकीम है, अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा फरमा दीजिए। ए अल्लाह करीम परदेश में बसने वाले बिलखुसूस हमारे फहमुल कुरान के जितने अहबाब हैं, खवातीनो हजरात हैं, अल्लाह करीम उनके ईमान की, उनके शर्मो हया की, उनके जान और माल की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह करीम सेहत व आफियत के साथ फहमुल कुरान वाले सफर को जो शुरू किए हैं, अल्लाह मंजिल मकसूद तक पहुंचा दीजिएगा। और अगर उससे पहले पहले हमारा पैगाम में अजल आ जाए, अल्लाह करीम इस कुरान को समझने की बरकत से हमारी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा दीजिएगा। हमारा आखिरत का अच्छा और बेहतरीन घर हमें नसीब फरमा दीजिएगा। ऐ अल्लाह करीम हम गुनहगार से आकार खताकार हैं, अपनी रहमत कामिला से हमारे दिलों से गुनाहों की सियाहियां दूर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह करीम हमारी रूहों पे गुनाहों के बद असरात हैं, अपनी रहमत से हमारी रूहों को भी पाक फरमा दीजिए, हमारे जिस्मों को पाक फरमा दीजिए, हमारे अकायद व नजरियात को, हमारे तखय्युलात को पाक फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह करीम, ऐ अल्लाह करीम, ऐ अल्लाह करीम हमारे सगीरा कबीरा ज़ाहरी पोशीदा अमदन सहवन गुनाहों से दरगुजर फरमाइए। रातों की तारीकियों में छुप के जो गुनाह किए, जो दिन के उजालों में गुनाह सरजद हुए, अल्लाह करीम हम सब के सभी गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। ए अल्लाह करीम हमें अपना खास बंदा बना लीजिए, हमें अहले जिक्र अहले फिक्र में शामिल फरमा लीजिए। ए अल्लाह करीम हमें अहलुल्लाह में शामिल फरमा लीजिए, औलिया उर रहमान इबादुर रहमान में हमें शामिल फरमा लीजिए। हम सब के दिलों की नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा दीजिए। जिंदा रहें इस्लाम पे, खात्मा ईमान पे हो, मरते वक्त आखिरी कलमा शहादत पढ़ना नसीब हो। अल्लाह करीम मौत की तलखियों और कब्र की सख्तियों से हमें महफूज फरमा लीजिएगा। हमारी कब्रों को ताहत निगाह वसी को शादा रोशन मुनव्वर और मुअत्तर फरमा दीजिएगा। अल्लाह करीम अपनी रहमत कामिला से हम सबको मुआफ फरमा के क़यामत को रुसवाई शर्मिंदगी से बचा के बख्शिश, मगफिरत और निजात के सर्टिफिकेट नसीब फरमा दीजिएगा। हम कुरान करीम पढ़ते हैं, अल्लाह इसकी बदौलत
क़यामत को हुजूर के हाथों से हौज़े कौसर का पानी पीना नसीब फरमा दीजिएगा। हुजूर की शिफात कुबरा के साथ जन्नत का दाखला मुयस्सर हो जाए। ए अल्लाह करीम, जन्नत में हुजूर के पड़ोस में छोटा सा मकान हमें नसीब फरमा दीजिएगा। सरकार के कदमैन शरीफैन में जगह नसीब फरमा दीजिएगा। अपने इज्जत वाले चेहरे मुबारक की ज़ियारत नसीब फरमा दीजिएगा। ए अल्लाह करीम, जिन दिलों में हज बैतुल्लाह की तड़प है, अल्लाह उस तड़प को कबूल फरमा के इसी साल हज बैतुल्लाह का इज़्न जारी फरमा दीजिए। बार बार, हजार बार बैतुल्लाह शरीफ और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत पर सआदत हमें नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह करीम, ख्वाब में हुजूर नबी कायनात सरवरे कौनैन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमा दीजिए। कसरत ज़िक्र की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। कसरत दुरूद पाक की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान करीम की तिलावत की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। फ़हमुल कुरान क्लास में और इसके बसने वालों में, चलने वालों में बरकतों का नुज़ूल फरमा दीजिए। ए अल्लाह करीम, फ़हमुल कुरान क्लास के जितने अरकान हैं, अल्लाह सबकी ज़िंदगियों में बरकत का नुज़ूल फरमा दीजिए। हमें अपनी बारगाह में मंजूर फरमा लीजिए। अल्लाह करीम, हमारी वजह से और बहुत से लोगों को इस फ़हमुल कुरान के सफ़र का साथी बना दीजिए। ए अल्लाह करीम, हम सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबी से हम किनार फरमा दीजिए। हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। हमसे ज़्यादा हमारी ज़रूरियात को समझने जानने वाले अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। हम सब की मुश्किलात को आसान फरमा दीजिए। हम सब की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये थे मोहतरम मोहम्मद सुलेमान शाकर साहब, जो कुरान मजीद की तफसीर की क्लास पढ़ा रहे थे, जिसे वीडियो तरतीब देकर यूट्यूब चैनल दुनिया दीन पर महफूज किया गया है। कुरान मजीद की तर्जुमा और तफसीर सीखने के लिए और दीनी सवालात के जवाबात के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होने के लिए 00923352520207 00923167983575 00923007446434। कुरान समझें, कुरान समझाएँ, दूसरों को भी कुरान समझने की दावत दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दुआएं, अज़कार, नमाज तर्जुमा से समझ कर पढ़ें, याद करें, दूसरों को भी याद करने की दावत दें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दुनिया व आखिरत दोनों अच्छी कर दे।